बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जब मक्का के मुशरिकों ने देखा कि पैगंबर अकरम के असहाब आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं तो उन्हें अंदेशा हुआ कि एक दिन पैगंबर अकरम भी मदीना की तरफ हिजरत कर जाएंगे और इस तरह वहाँ के बासियों को साथ मिलाकर मक्का पर हमला आवर होंगे और फिर उनकी शामत आ जाएगी, लिहाजा क्यों ना इन्हें यहीं कत्ल कर दिया जाए। चुनाचा उनके 40 अक्लमंद तरीन अफराद दारुल नदवा में इकट्ठे हुए, आपस में सलाह व मशवरा किया और फिर मोहल्ला बनी हाशिम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आपस में सलाह व मशवरा किया जिसका खुलासा अभी बयान होने लगा है। उस दौरान शैतान भी एक मुअम्मर इंसान की शक्ल में वहाँ आ धमका। ये उसे कहने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने जवाब दिया, मैं नजदियों के एक कबीले से हूँ। तुम्हारा इज्तिमा मुझे बहुत पसंद आया, लिहाजा सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत महफिल में मैं भी शरीक हो जाऊँ। मैं तुम्हारी अकल व फरासत की दाद देता हूँ। तुम्हारे ज़मीर की जब बनक पड़ी तो सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊँ और तुम्हारे काम आऊँ। तुम्हारे इस नेक काम में मैं भी हिस्सा डालना चाहता हूँ। अगर नहीं चाहते तो अभी चला जाता हूँ। कुरैश कहने लगे, बाबा इधर ही ठहर, तू हमें अच्छा इंसान नजर आता है, तेरे ठहरने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बस उन्होंने मुकालमा शुरू किया। पहले अबू जहल ने कहा, जवानों, हम हरम काबा के वारिस थे और तमाम कबाइल हमारा एहतराम करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान से सर निकाला, जिसकी वजह से आज दुनिया हमें बेवकूफ़ और पागल कहने लगी है। उसने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा और हमारे जवानों को वर्गलाया और अपना गर्विदा बना लिया है। उसका कहना है कि हमारे आबाओ अजदाद आग में जल रहे हैं। अब तुम बताओ, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? मैं तो ऐसी बातों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि तुम में से कोई बहादुर खुफिया तौर पर उसका काम तमाम कर दे ताकि कुरैश उसके शर से निजात पाए। अगर बनी हाशिम इसका खून बहा मांगेंगे तो अदा कर देंगे और उससे जान छुड़ा लेंगे, लेकिन कम अज़ कम मौजूदा मुसीबत से तो जान छूट जाएगी। मुअम्मर नजद्दी बोला, अबल हुक्म, आपकी ये सोच और राय ठीक नहीं, क्योंकि बनी हाशिम का साथ ज़रूर लेंगे और तुम में से कौन ऐसा है जो अपनी जान की बाजी लगा सकता हो, तुम्हारी मुराद भर ला सकता हो। ये सुनना था कि अबू जहल वहीं चुप हो गया। अब अबुल नजतरी बिन हशाम, आस बिन वाइल, उमैया बिन खल्फ और राबी बिन खुल्फ ने ज़ुबान खोली और यूं गोया हुए, सही मशवरा है कि आओ सब मिलकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और किसी जगह नज़रबंद कर देते हैं। उसे रोशनदान से खाना व पानी देते रहेंगे यहाँ तक कि वो वहीं जान दे दे। बूढ़ा नजद्दी बोला, ये मशवरा तो उससे भी नाकिस है, क्योंकि आखिर एक न एक दिन बनी हाशिम उसका सुराग लगा लेंगे और तुम्हारे साथ जंगो जदाल पर उतर आएंगे। अगर उनसे फिर भी रिहा ना हो सका तो वो हज के मौसम में दूसरे कबाइल की मदद ले लेंगे और इस तरह तुम्हारी सारी स्कीम नाकाम हो जाएगी। इस पर वो भी खामोश हो गए और उतबा व शैबा और हशाम बिन उम्र और अबू सुफियान ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और कहा, सबसे बेहतरीन मशवरा ये है कि आओ सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ते हैं और उसे एक सरकश ऊँट पर बिठाते और उसके पाँव ऊँट से बांधकर ऊँट को सहरा बियाबान में छोड़ देते हैं। इस तरह ऊँट उसे कहीं ना कहीं गिरा देगा और इस तरह हमारी जान उससे छूट जाएगी। और अगर फिर भी वो बच गया तो जब वो वापस आए तो जो ही वो तबलीग करे तो सब मिलकर उसे मार डालो। फिर बूढ़ा नजदी बोला, ये मशवरा भी सही नहीं, तुम्हें तो इसकी शीरी बयानी मालूम ही है। वो अपनी मीठी बातों से सबको राम कर लेगा। सब उसके गिर्द इस तरह जमा हो जाएंगे जिस तरह शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं। इस तरह तो तुम्हारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। कुरैश कहने लगे, ये बुजुर्ग तो बहुत सियाने और अकल के दाने हैं, क्यों ना इन्हें सदर मजलिस बनाएं और इनकी तौकीर बढ़ाएं। लिहाजा शैतान को मरकजी मुकाम पर बिठा दिया गया। इस वक्त एक बार फिर अबू जहल उनसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, मेरा ख्याल ये है कि हर कबीले से एक बहादुर का इंतखाब करते हैं और हर एक के हाथ में एक एक तलवार दे देते हैं ताकि वो सब मिलकर उसका खात्मा कर डालें। इस तरह जब उसकी इज्तमाई खून रेजी होगी तो बनी हाशिम तमाम कबाइल से लड़ाई न कर सकेंगे और उन्हें नचार सुलह करना पड़ेगी, और जब सुलह के लिए मुज़ाकरात होंगे तो बात आकर कसास पर ठहरेगी। इस तरह हम सब मिलकर उन्हें खून बहा अदा करके अपनी जान छुड़ा लेंगे।
بوڑھے نجدی نے اس مشورے پر انہیں داد دی اور ان کی بہت تعریف کی۔ بس انہوں نے اسی مشورے پر اتفاق کیا اور اپنے کردار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چل پڑے۔ ادھر خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس آیت کے ذریعے اطلاع دی۔ سورہ انفال آیہ نمبر 30 میں ہے، اور اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب کہ کفار تم سے چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا نکال دیں۔ وہ تو اپنی چال چل رہے تھے اور خداوند تعالیٰ بدلہ لینے پر آمادہ تھا، اور اللہ سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورہ طور آیت نمبر 30 میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے بارے میں ہم زمانہ کی گردش کا انتظار کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خدا کا یہ پیغام لائے، کہا آج رات اپنے سونے کی جگہ ترک کر دو اور صبح ہوتے ہی مدینہ کی طرف کوچ کر جاؤ۔ سورج ڈل چکا تھا۔ کفار قریش اپنے منصوبے کے مطابق ہتھیار سجا کر آپ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور پھر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ اس انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، اور جوں ہی آدھی رات ہو اور پیغمبر اکرم پر نیند کا غلبہ ہو تو وہ گھر میں داخل ہو کر آپ پر ٹوٹ پڑے اور اپنے مشن کی تکمیل کر ڈالیں۔ چونکہ رسول خدا پہلے سے ان کے منصوبے سے آگاہ تھے، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا آج رات مشرکین قریش میرے خلاف برا ارادہ کر کے آئیں گے، لہٰذا میں ابھی اس گھر سے نکل جاتا ہوں اور آپ میرے بستر پر میری سبز کملی اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کے جاسوس یہ سمجھے کہ میں یہاں سویا ہوں اور وہ صبح تک گھر کے باہر گھات لگائے بیٹھے رہیں گے، تو اتنے میں مدینے سے ہجرت کر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امانتیں بھی حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دیں اور فرمایا انہیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر میرے پیچھے آ جانا۔ یہ فرماتے ہی آپ علیہ السلام نے سورہ یاسین آیہ نمبر 8 اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار، پھر اوپر سے ہم نے ان کو ڈانپ دیا ہے کہ وہ اب کچھ نہیں دیکھ سکتے تک تلاوت فرمائی، اور مٹھی بھر خاک لے کر کفار قریش کی طرف شاہت الوجوہ کہتے ہوئے پھینکی اور چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے لیکن کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ ادھر علی علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام سبز اوڑھنی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ اس دوران خداوند تعالی جلال کے پردوں سے جبرائیل اور میکائیل سے اس طرح خطاب ہوا، میں نے تمہارے درمیان برادری قائم کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو دوسرے پر اپنی جان قربان کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے، لہٰذا ہم دوسرے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے پر تیار نہیں۔ خطاب ہوا، کیا تم علی جیسے نہیں بننا چاہتے؟ دیکھو اس نے محمد پر اپنی جان قربان کر دی اور وہ محمد کی جگہ سویا ہوا ہے، ابھی فوراً جاؤ اور دشمن کے محاصرے میں اس کی حفاظت کرو۔ پس یہ دونوں اتر آئے، میکائیل پاؤں اور جبرائیل سر کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ بخن بخن من مثلک یبن ابی طالب یباہی اللہ، یا علی آپ جیسا کون ہے کہ خداوند ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور آدمیوں میں سے ایسا ہے جو رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، اور اللہ کل بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جب پیغمبر اسلام قریش کے ہجوم سے نکل گئے تو ایک شخص قریش کے پاس آیا، اور ایک روایت کے مطابق وہ شیطان تھا۔ اس نے قریش سے پوچھا کس کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے محمد کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو تمہارے درمیان سے نکل کر چلا گیا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، دیکھو اس نے تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈالی تھی۔ اب جب انہوں نے اپنے سروں کو کھجایا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ یہاں نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جس کے سر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاک پڑی وہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ وہ یہ تھے ابو جہل، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن الحارث، امیہ بن خلف، ابن ایطلہ، طلحہ بن عدی، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف اور حجاج کے بیٹے بینا و منیہ۔ مختصر یہ کہ جب انہوں نے سنا کہ پیغمبر اسلام چلے گئے ہیں تو اٹھے اور گھر کے روشن دان کو دیکھ کر رونے لگے، لیکن جب انہوں نے روشن دان سے اندر دیکھا تو کسی کو محمد کے بستر پر سویا ہوا پایا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ محمد ہے۔
اور ہمیں اس شخص نے دھوکہ دیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ٹھہرو، جب صبح محمد نماز کے لیے اٹھے گا تو دن دہاڑے محمد کو ہم سب مل کر قتل کر ڈالیں گے، تاکہ اس طرح بنی ہاشم کے علم میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ تمام قبائل نے مل کر محمد کو قتل کیا ہے۔ اس طرح یہ بلوا ہوگا اور بنی ہاشم سب سے انتقام تھوڑا ہی لے سکیں گے۔ ابو لہب نے کہا، اس گھر میں محمد کے علاوہ بھی میرے قبیلے کا کوئی ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ محمد کی وجہ سے دوسروں کے آرام میں دخل اندازی کروں۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آخر کار انہوں نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے چند پتھر اندر پھینکے۔ اب علی علیہ السلام نے سر اٹھا کر آواز دی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ آواز محمد کی نہیں۔ اب انہوں نے محمد کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم انہیں میرے حوالے کر گئے تھے؟ جواب مجھ سے پوچھتے ہو؟ تم نے انہیں یہاں برداشت نہیں کیا، لہٰذا وہ خود ہی کوچ کر گئے۔ سراقہ بن مالک مخزومی نے کہا، چلو محمد تو نہیں، علی تو ہے، اسی کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا، اس بیچارے سے کیا لینا، اسے تو محمد نے اپنا دیوانہ کر رکھا ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو جہل، میرے ساتھ اس طرح کلام مت کرو۔ خدا کے فضل سے اگر میرے عقل کو تمام دنیا کے دیوانوں پر تقسیم کیا جائے تو وہ دانش مند ہو جائیں، اور اگر میری طاقت کو تمام ضعیفوں پر تقسیم کیا جائے تو وہ ضعیف طاقتور اور بہادر ہو جائیں، اور اگر میرے حلم کو تمام احمقوں اور کم عقلوں پر تقسیم کریں تو وہ بردبار اور باوقار ہو جائیں۔ جان لو کہ اگر آج مجھے رسول خدا کی طرف سے جنگ کی اجازت ہوتی تو تم میں سے ایک بھی زندہ واپس نہ جاتا۔ زمین و آسمان نے محمد سے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا کچومر نکال دیں، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ شاید تم میں سے کوئی مسلمان ہو جائے یا تمہاری نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ ابو النجتری نے جب یہ بات سنی تو تلوار نکال کر حملے کے لیے لپکا۔ جو ہی اس نے حملہ کرنا چاہا تو دنیا کی کیفیت کو بدلا ہوا پایا۔ دیکھا کہ زمین پھٹ پڑی ہے اور اسے نگلنا چاہتی ہے اور آسمان سر پر آ گیا ہے۔ اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بے ہوش محمد کی کرامت اور علی کے خوف سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ اس پر وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے اور ان حضرت کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اس موقع پر علی علیہ السلام نے جو شعر پڑھے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔